اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ وضو کی شرائط، یعنی جن شرائط کے ساتھ وضو صحیح ہوتا ہے ان کی تعداد جو ہے کتنی ہے، وہ کون کون سی شرائط جو بیان کی گئی ہیں وضو کے لیے وہ 12 ہیں۔ کہ اگر ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط جو ہے اگر فاقد ہوتی ہے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ وہ 12 شرطیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا پاک ہونا، یعنی نجس پانی سے وضو کرے گا تو اس کا وضو باطل ہے۔ دوسری شرط پانی کا مطلق ہونا، یعنی مضاف پانی نہ ہو۔ پانی پاک ہے، جو آپ شربت بناتے ہیں وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اسے مضاف پانی کہتے ہیں۔ سادہ پانی جسے ہم عام لفظ میں استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مطلق پانی۔ اگر مضاف ہو تو اس سے وضو باطل ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مطلق پانی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی جو وضو کے لیے لیا گیا ہے وہ برتن جس میں لیا گیا ہے اور اس جگہ جہاں پر بیٹھ کر وضو کرنا ہے، اور پانچواں ایسا ماحول جہاں پر آب و ہوا آ رہی ہے، وہ سب کیا ہو، مباح ہو۔ اگر ان میں سے کوئی چیز غصبی ہے، جگہ غصبی ہے، پانی صحیح ہے، اس کا ذاتی پانی ہے، برتن اس کا اپنا ہے، لیکن جس جگہ پر وضو کر رہا ہے وہ جگہ اس میں اس کی اجازت نہیں ہے وضو کرنے کی، وہ غصبی ہے، تو اس وقت کیا ہے، اس کا وضو باطل ہے۔ یہ جگہ اس کی اپنی ہے، پانی کسی کا غصب کر کے لے آیا ہے، برتن بھی اپنا تھا، اس طرح یہ برتن اپنا ہے، غصب کیا ہے، پانی بھی اس کا ذاتی ہے اور جگہ بھی اس کی اپنی ہے، لیکن جو برتن کسی کا چوری کر کے لے آیا ہے یا کسی نے اجازت نہیں دی، اس کی اجازت کے بغیر اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو باطل ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو برتن ہے وضو والا وہ سونے اور چاندی کا نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، یعنی اعضائے وضو، اس سے مراد جو ہم نے کہا کہ انسان کے اعضاء، یہی وہ جو اعضاء جہاں پر دھونا اور مسح کرنا ہے، وہ جو 4 مقام ہے، یعنی چہرے کا دھونا، بازو کو کونھی تک دھونا، سر اور پاؤں کا جو مسح کرنا ہے، یہ پاک ہونے چاہیے وضو کرتے وقت۔ اس کے بعد جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور وضو کے درمیان میں اتنا وقت وسیع ہو کہ انسان جب وضو کرے تو اس کے ساتھ بعد میں اس کے نماز پڑھنے کا وقت ہو۔ اگر فرض کریں وہ وضو کرتا ہے اور نماز اس وقت باطل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وضو کیا ہے، وہ باطل ہے۔ اس وقت حکم ہے وہ تیمم کرے۔ تیمم کے مسائل انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ اگر وقت کی تنگی ہے تو اس وقت وضو کرنا اس کا صحیح نہیں ہے، شرط یہ ہے۔ اس کے بعد شرط یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے تو وہ قصد قربت کے ساتھ کرے، قصد قربت کے ساتھ کرے۔ اگر بغیر قصد قربت کے وضو کرتا ہے تو اس کی جیسے ریاکاری کے لیے کرتا ہے، یا یہ ہے کہ پانی ہے چلو وضو بھی کر لیتا ہوں اور ٹھنڈک بھی پہنچ جاتی ہے، تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔
ورنہ اس نیت سے کرے کہ میں اللہ کے اس امر کو انجام دینے کے لیے جس کا مامور بے ہوں، میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد 8ویں شرط یہ ہے کہ انسان جب وضو کرے اس ترتیب سے کرے جس طرح قرآن میں ذکر ہے، یعنی پہلے منہ کو دھوئے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح اور پاؤں کا مسح کرے۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ وضو کرتے وقت ان اعضاء کو دھوتے اور مسح کرتے وقت فاصلہ نہیں دینا چاہیے، فوراً وضو کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر فرض کرے وہ مسح کرنے کے لیے اتنی دیر کرتا ہے، جو آخری اعضاء جس کو اس نے دھویا تھا، اور وہ ہاتھ کی تلی پر پانی نہیں ہے تری مسح کرنے کے لیے، تو وہ آخری بازو جو اعضاء دھویا ہے، بایاں بازو، تو وہاں سے تری لے، لیکن تری لینے سے پہلے وہ خشک ہو جائے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اس کے درمیان میں یعنی اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جس سے اس کا وضو باطل ہو جائے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ انسان اپنے وضو کے اعضاء کو دھوئے یا مسح خود کرے۔ جو اعضاء وضو ہے، چاہے وہ دھونے والے ہوں یا مسح کرنے والے ہیں، اس کو خود انجام دے۔ اگر کسی اور سے کرواتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ 10ویں شرط یہ ہے، اور 11ویں شرط یہ ہے کہ جو پانی انسان، وہ شخص جو وضو کرنے والا استعمال کر رہا ہے، اس انسان کے لیے مضر نہ ہو۔ اور آخری جو 12ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دھو رہا ہے اعضاء وضو کو یا مسح کر رہا ہے تو اس پر، ان اعضاء پر کوئی چیز ایسی نہ ہو جو پانی کو اس اعضاء تک پہنچنے نہیں دے رہی، یعنی مانع نہ ہو کوئی ایسی چیز۔ مثلا ایسا تیل ہے اگر لگا لیتا ہے انسان، تو انسان جب چہرے پر تیل لگایا ہوا ہے، چہرہ دھونا چاہتا ہے، اور وہ پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا، تو اس وقت اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ پہلے اس کو ادا کرے، زائل کرے، ختم کرے جو چیز اس کے اوپر مانع ہے، پانی کو اعضاء تک نہیں پہنچنے دے رہی، تو اس کے بعد وہ جو ہے اس کو دھوئے اور وضو کرے۔ یہ 12 شرطیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی شرط جو ہے وہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ رب